بڑا دل خراش واقعہ جس سے یہ احساس ہوگا کہ ایمان کیسے شیطان چھین لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دل خراش واقعہ ہے، اسے سنیے اور سوچئے کہ شیطان ایمان کو کیسے چھینتا ہے۔ بڑا دل خراش واقعہ جس سے یہ احساس ہوگا کہ ایمان کیسے شیطان چھین لیتا ہے۔ امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے 3 عبادت گزار لوگ تھے، زاہد تھے، حج پر گئے اور جاتے جاتے راستے میں غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا۔ اب ان تینوں میں سے ایک کی نظر ایک غیر مسلم لڑکی پر پڑی جو بڑی خوبصورت تھی۔ اس عورت کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا۔ پہلے کے زمانے میں قافلے اونٹوں پر، گھوڑوں پر بہت لمبا سفر ہوتا تھا۔ اب صبح ہوئی تو سفر کا وقت ہے، اس نے کہا دونوں کو، تم جاؤ میں ذرا پیچھے آتا ہوں۔ وہ دونوں تو حج پہ روانہ ہو گئے۔ یہ بندہ اسی بستی میں رک گیا۔ اس عورت کی طرف اس کا دل آ گیا۔ عورت سے اس نے بات کی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو عورت نے کہا کہ میرے والد سے بات کرو۔ والد کے پاس گیا، والد نے کہا اس کا مہر دو۔ کہا مہر کیا ہے؟ کہا مہر بہت بھاری ہے۔ کہا بتائیے، میں مہر دے دوں گا۔ کہا مہر یہ ہے کہ تم غیر مسلم ہو جاؤ، تم اسلام چھوڑ دو۔ اس بدبخت نے اس لڑکی کے عشق کے چکر میں اپنا دین چھوڑ دیا، جو عبادت گزار تھا، حج کو جا رہا تھا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کدھر جا کر ایمان گیا اس کا۔ حج کے راستے میں شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ وہ غیر مسلم ہو گیا۔ اچھا، وہ شادی بھی ہو گئی۔ اب وہ دوست حج کر کے واپس اسی راستے سے آئے کہ وہ دوست کدھر رہ گیا، حج پہ ہی نہیں آیا۔ واپس آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ وہ بندہ تو غیر مسلم ہو گیا تھا، مگر اس دوران اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ یعنی بے ایمانی کی موت مرا۔ اس کی بیوی کو تلاش کیا، بیوی کو کہا قبر تو دکھاؤ۔ قبر پر گئے، وہاں دیکھا تو 2 بچے بھی تھے، اس کی بیوی تھی، سب رو رہے تھے۔ تو بیوی سے جب داستان سنی تو یہ بھی 2 دوست تھے، رونے لگے کہ ایسا ہو گیا، اس کا ایمان ہی چلا گیا، بے ایمان مر گیا۔ عورت نے پتہ کیا بتایا؟ تو عورت نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہم اس کی عبادت کے گواہ ہیں، اس کے زہد اور تقوی کے گواہ ہیں۔ یہ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، ہمیں افسوس یہ اس کا ایمان چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھو، جب اس عورت نے اپنے سابقہ شوہر کی عبادت و تقوی کے بارے میں سنا، وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ جس عورت کی وجہ سے اس نے ایمان ختم کیا، وہ عورت مسلمان ہو گئی، مگر اس عبادت گزار کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ ہم اللہ سے آج جمعے کے دن اس کے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت رکھنا، اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ہمیں برے خاتمے سے بچا، اے اللہ جب قبر میں جائیں اللہ ایمان سلامت لے کر جائیں۔ یہ دعائیں کرتے رہیں، مال سلامت رہے، کاروبار سلامت رہے، بچے سلامت رہے، پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا نہ کرو، مگر ایمان کی بھی تو دعا کرو نا۔ سب سے بڑھ کر تو ایمان ہے، وہ ہماری دعاؤں میں ہی نہیں ہے۔ اب آخر میں آئیے، ایمان سلب ہونے والے وہ کچھ کام جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 بڑے اسباب ہیں۔ نمبر 1، نماز میں سستی۔ پلیز نماز نہ چھوڑا کریں۔ جمعہ میں آج اس مسجد میں دوسرا جمعہ ہو رہا ہے، روڈ پہ پبلک ہوتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر پلیز باقی نمازیں بھی پڑھیں۔ ہم صرف جمعے کے لیے، ہم پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ یہ نماز میں سستی یہ ایمان چھن جانے کا سبب ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا شراب نوشی، خدا کے واسطے شراب کے قریب بھی نہ جائیں۔ تیسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ماں باپ راضی تو رب راضی۔ اور چوتھے نمبر پر علماء نے فرمایا مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، آلویز تکلیف ہی دیتے ہوتے ہیں، طنز کریں گے، گالیاں دیں گے، جھگڑا کریں گے، پڑوس میں ہے تو پڑوسی کو تکلیف، رشتہ دار میں ہے تو رشتہ داروں کو تکلیف، کاروبار کریں تو کاروباریوں کو تکلیف، جدھر جائیں ٹینشن۔ نہ کرو ایسا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ، ایک تو اس کے گناہوں کا انبار آپ پر لگ رہا ہے، دوسرا اللہ نہ کرے ایمان ہی نہ چلا جائے ہمارے ہاتھ سے۔ امیر اہل سنت نے کچھ اور اسباب بھی لکھے، چغلی کھانا اور اسی طرح حسد کرنا، بد نگاہی بھی برے خاتمے کا سبب ہے، فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا۔ یہ تو نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے۔ حدیث کا خلاصہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حج فرض ہے پھر بھی حج نہیں کرتے۔ بس یار ذرا وہ بچی کی شادی کر لوں، ذرا گھر بنا لوں، ذرا کاروبار سیٹ کر لوں۔ خدا کے واسطے اگر آج مجھے کوئی ایسا میرا بھائی سن رہا ہے، میری کوئی ایسی بہن سن رہی ہے، لائیو سن رہے ہیں، اگر حج فرض ہے
ابھی بھی دن ہے، فارم جمع ہو جائے گا، ابھی بھی جناب کسی گروپ والے سے رابطہ کریں، آپ کا فارم ہو جائے گا، فرض ادا کریں، حج فرض پورا کیے بغیر مر نہ جائیں۔ زندگی میں ایک ہی بار تو حج فرض ہے، اگر پیسے ہیں، استطاعت ہے، جو اس کی تفصیل ہے تو حج کر لیں۔ اور اب آخر میں آئیے میں آپ کو کچھ وظائف بھی بتاتا ہوں جو علماء نے لکھے کہ جو ایمان کی سلامتی کا انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کا سبب بنیں گے، اور وہ کیا ہیں؟ ایمان پر خاتمے کے 3 اوراد روزانہ 41 بار۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماشاءاللہ کوئی شخص حاضر ہوا کہ حضور میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں، تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا 3 وظائف دیے۔ 41 ٹائم روزانہ صبح کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، اول آخر درود شریف، اور 41 ٹائم ایک بار مل کر پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔ سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد جب سارے آپ ورد پڑھ لیں، وظائف پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کریں، سورہ کافرون کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر 3 بار صبح و شام ایک اور دعا ہے جس کا ورد کرنا ہے، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور بار بار کلمہ پاک پڑھتے رہا کریں۔ بڑا پرابلم ہے جناب، مرتے وقت سب کی تمنا ہے کہ اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو، مگر پورا مہینہ گزر جاتا ہے کلمہ نہیں پڑھتے۔ بھائی زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، کم از کم روز کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل ذکر نبی پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو پورا کلمہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ دوستو، آپ نے بیان کو سنا، کمنٹ کر کے اپنا رائے ضرور بتائیے گا، اور اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ دوستو، آپ نے سنا کہ شیطان کیسے ایمان کو چھینتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عابد اور زاہد کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے جن کاموں کے کرنے پر ایمان چھین جانے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، اور ان تمام کاموں کو کرے جن کے کرنے کی برکت سے ایمان سلامت رہتا ہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔